بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سزاؤں سے متعلق ایک اہم بات جو ہمیں جاننی چاہیے، اس کا انالیسس کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی جرائم ہیں جن کی سزا شریعت میں تجویز کی گئی ہے، کہیں بھی کوئی ایسی سزا نہیں ہے جس کو ہم قید کی سزا کہتے ہیں یا جیل پنشمنٹ کہتے ہیں۔ یعنی اسلامی جو حدود ہیں ان میں یہ تو ہے کہ جو مجرموں کو کوڑے مارے جائیں گے مثال کے طور پہ بعض جرائم میں، یا ان کے ہاتھ کاٹا جائے گا بعض کیسز میں، یا ان کو سولی چڑھایا جائے گا، مگر قید کی سزا کا ہم ذکر کہیں بھی اسلامی تعزیرات میں نہیں پاتے۔ یعنی اسلامی جتنی بھی حدود ہیں، جو سزائیں ہیں، اس میں قید کا ہم ذکر نہیں پاتے۔ اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو ہم بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں قید کی سزا ایک باربیرٹی ہے، ایک جرم ہے جو انسانیت کے خلاف ایجاد ہوا، اور یہ بالکل پچھلے چند سو سال میں اس نے وہ صورت اختیار کر لی ہے کہ جو ہم آج دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ قید بھی رہے، اور جو قید خانے ہیں وہ تفتیش کی جگہوں کی طور پہ استعمال ہوئے، مگر قید کی سزا بطور اس انداز کے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ لوگ 20 سال اور 25 سال باقاعدہ کسی جرم میں قید رہیں، یہ پچھلے 300 سال ہی میں اس کا بہت زیادہ رواج ہوا ہے۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اسلامی سزاؤں میں اس کا کوئی تذکرہ ہم نہیں پاتے، اور اگر ہم تجزیہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جو سزا ہے یہ اصل میں ایک، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ خود یہ انسان کے اندر کیا پیدا کرتی ہے، اس کی جو سیلف اسٹیم ہے، اس کی جو عزت نفس ہے، اس پہ ایک بہت بڑا حملہ کرتی ہے۔ ایک انسان سونے کے لیے، جاگنے کے لیے، ایون اپنے آپ کو غسل خانے جانے کے لیے وہ محتاج ہے کہ لوگوں سے اجازت لے۔ اس کی جو اپنی اندرونی شخصیت ہے اس کو تڑپایا جاتا ہے، اور دوسروں کے مرہون منت جس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ اس کے جو بیوی بچے ہیں ان کو بھی یہ سزا ملتی ہے، یعنی وہ صرف مجرم ہی نہیں ہے جو یہ سزا پاتا ہے، بلکہ اس کا پورا خاندان ہے جو یہ سزا بھگتتا ہے۔ ایک بچہ جو اپنے باپ کو سلاخوں کے پیچھے دیکھتا ہے تو یہ ہم اچھی طرح خوب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بچے کے اندر کیا جذبات پیدا ہوں گے۔ اسی طرح وہ بیویاں جو اپنے شوہروں سے اس طرح دور رہتی ہیں، ان کے لیے جو نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کا بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ بالکل قطعی ہے کہ یہ سزا صرف مجرم کو نہیں دی جاتی بلکہ اس کے پورے خاندان کو ملتی ہے۔ اس کے برعکس دیکھیے کہ ہاتھ کو اگر کاٹا جائے یا وپنگ سینٹنس دی جائے، یعنی کوڑے مارے جائیں، تو یہ وہ سزائیں ہیں جو اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہیں فوراً۔ اس کے بعد پھر مجرم جو ہے ایک خاص کیفیت میں ہوتا ہے، یا تو ظاہر ہے کہ وہ لاہی کو اس کو بھیج دیا جاتا ہے، اس کا پتہ صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کو دنیا میں رہنا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے جس اسٹیٹ میں بھی ہوتا ہے کم سے کم اس کی اپنے خاندان، اس کی فیملی کو یہ ٹارچر ہرگز سے نہیں ملتا۔ پھر یہ دیکھیے کہ ہمارے جو قید خانے ہیں ماشاءاللہ اس میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ مجرم کو جو ہم ڈالتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے یہ جو قید خانے ہیں ان کے اندر کا ماحول اس طرح کا ہو کہ ایک مجرم کو جب ڈالا جائے تو اس کے اندر ریفارمیشن ہو، اس کے اندر تبدیلی آئے، اور وہ وہاں رہ کے، یعنی اس کے اندر ایک اس میں جو انابت کا جذبہ اگر اس کے اندر پیدا ہوا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ واپس آئے اور اپنی اس بات سے توبہ کرے، تو اس کو اچھی کمپنی ہم دیں، اس کو اچھا ماحول فراہم کریں۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قید خانے ہیں ان کے اندر ایسا ان کو ماحول ملتا ہے جہاں وہ دوسرے قیدیوں کے پاس رہ کے مزید جرائم سیکھتے ہیں، یعنی ان کو جرائم کی جو آرٹ ہے اس کو پرفیکٹ کرنے کے بارے میں اور زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ایک مجرم جس کو ہم ایسے ماحول میں ڈالیں گے وہ جب نکلے گا باہر تو پھر اس سے، یعنی اس پوری کی پوری کیفیت سے، اس تربیت سے نکل آیا ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم قید کی سزا میں ایک مجرم کے توبہ کرنے کا یا اس کی انابت کا وقت خود طے کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ بات تو بالکل طے ہے کہ وپنگ سینٹنس میں یا قید یا ہاتھ کاٹنے کے بعد یہ کسی وقت بھی ایک انسان پہ انابت کا جذبہ طاری ہو سکتا ہے، وہ لوٹ سکتا ہے اور اپنے اس جرم سے توبہ کر سکتا ہے، اور یہ کہہ سکتا ہے کہ اب میں ایک رسپانسبل شہری کی حیثیت سے اپنی زندگی گزاروں گا۔ مگر اور عقل عام بھی یہ کہتی ہے، کامن سینس بھی کہتی ہے کہ جس وقت اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر اس کو معاشرے کا حصہ بننے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ اس کے برعکس یہ دیکھیے کہ قید کی سزا کیا کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے کہ یہ مدت بھی خود طے کر دیتی ہے۔ اگر تم نے توبہ کرنی ہے، اگر تم نے معاشرے کا حصہ بننا ہے، اس کے لیے بھی تمہیں 2 سال یا 3 سال یا 5 سال کا عرصہ گزارنا پڑے گا، حالانکہ قانون کے پاس اس کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ کب ایک مجرم جو ہے وہ پلٹ آیا ہے، کب وہ اپنی اس روش سے باز آ چکا ہے۔ چنانچہ یہ چند وہ مفاسد ہیں، چند وہ باتیں ہیں جن کی بنیاد پہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے اپنی سزاؤں میں قید کی سزا کو بالکل شامل نہیں کیا، اور میرے خیال سے یہ رہنمائی بھی ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی تعزیر اس کے علاوہ دینی ہے جو حدود کے علاوہ ہے تو اس سے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں قید کی سزا کو بھی اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہاؤس اریسٹنگ جو ہے یا تفتیش کے لیے کہ کرمنل کو اگر کسی نظر بند کیا جائے تو یہ بالکل اور چیز ہے، مگر بطور ایک سزا کہ اس کو کئی سال تک سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جائے، یہ ایک ایسی باربیرٹی ہے، یہ ایک ایسا غیر انسانی فعل ہے جس کا کسی بھی صحیح اور سدیل الفکر انسان کو یا کسی سدیل الفکر اسٹیٹ کو اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔